نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس روحانی محفل میں جو کہ رجب کے آخری دنوں میں ہو رہا ہے، رجب بڑا ہی برکت والا مہینہ ہے، اس میں آج آپ کو قرآن مجید کا ایک بہت بڑا عمل دینے جا رہا ہوں، قرآنی وظیفہ دینے جا رہا ہوں، بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ یہ انشاءاللہ کریں گے تو آپ کی ہر طرح کی مشکل پریشانی اور یہاں تک کہ جہاں آپ سمجھے کہ ہم بہت پھنس چکے ہیں، قرضوں میں پھنس گئے، مرض میں پھنس گئے، کسی اور الجھن میں الجھ گئے اور آپ سمجھتے کہ سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، اس موقع پر پورے یقین سے اور پورے ایمان کی مضبوطی کے ساتھ اگر آپ یہ عمل، یہ قرآنی وظیفہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں قرآن مجید کے ایک سورہ پاک کا، تو آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز جہاں سارے راستے بند دکھائی دیں گے وہاں کئی راستے نکل آئیں گے، اور آپ کے رزق میں، عزت میں، معاملات میں ہر طرح کی انشاءاللہ برکت آئے گی۔ کاروبار کی بندش محسوس کرتے ہیں، رشتوں کی بندش محسوس کرتے ہیں، یا طبیعت کے حوالے سے کہ آپ علاج کروا رہے ہیں مگر علاج میں کامیابی نہیں ہو رہی، مؤثر نہیں ہو رہا، تو ان تمام مسائل کے لیے یہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ رجب کا جو بالکل آخری دن جا رہے ہیں، اس کے بعد بڑا ہی وہ مبارک مہینہ آنے والا ہے شعبان، جو کہ رمضان سے پہلے کا ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب رجب آتا تو رجب میں اور شعبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا جو ابھی آپ کو میں بتانے والا ہوں یہ کثرت کے ساتھ آپ کیا کرتے۔ جو بندہ رجب اور شعبان میں یہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رمضان کریم کی عبادات کرنا آسان کر دیتا ہے۔ اس کی سحری ہے، افطاری ہے، روزہ ہے، تراویح ہے، قرآن مجید کی کثرت ہے، یعنی روحانی طور پر اللہ تعالیٰ انوار و تجلیات، خیر و برکات کے دروازے کھول دیتا ہے۔ رمضان شریف میں ظاہر ہے کہ گھروں کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں، ہاں جی، سحری افطاری کے معاملات کے حوالے سے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ رزق میں بھی برکت دیتا ہے، سحری افطاری کے انتظامات میں، حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ وہ خواتین جو گھر میں کام کرتی ہیں، ظاہر ہے روزہ بھی ہے، پھر تراویح بھی ہے، پھر ذکر اذکار، وظائف، اوراد، نمازیں، سارا کچھ، اس کے ساتھ ساتھ سحری افطاری کا انتظام کرنا یہ بڑا کام ہے۔ مگر جو خواتین یہ دعا ابھی سے معمول بنا لیں، یعنی رجب سے اور شعبان سے، وہ یقین کریں اتنا کام گھر کا کر جائیں گی اور انہیں لگے گا کہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، یعنی ایسے کہ جیسے فرشتے آ کر ان کی مدد کر جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ دعا بھی یاد کریں، بلکہ میرے ساتھ پڑھ لیں، پھر میں وہ عمل آپ کو بتاتا ہوں۔ بڑے 5-7 الفاظ ہیں سارے، بڑا آسان، یعنی اس میں تو 3 تو مہینوں کے نام ہیں، یعنی رجب کا نام ہے، شعبان کا نام ہے اور رمضان کا نام ہے، اور ساتھ برکت کی دعا ہے، اور اس کو یاد کر لیں، بلکہ گھروں میں لکھ کر لگائیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور یہ پڑھتے بھی، صحابہ کو سکھاتے بھی، اور سکھائی تو صحابہ نے ہم تک پہنچائی نا، تو یہ پڑھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس کا معنی یہ ہے اللہ ہمارے لیے رجب میں برکت عطا فرما، شعبان میں برکت عطا فرما، اور ہمیں سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا، شیخ ابن رجب فرماتے ہیں کہ یہ ایک مبارک وقت کو پانے کی دعا ہے نا، رمضان شریف مبارک مہینہ، تو پتہ چلا کہ مبارک وقت کو پانے کی بندے کو تمنا بھی کرنی چاہیے، اور مبارک وقت اور مبارک لوگوں کو ملنے اور پانے کی دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ اور بلکہ یہاں تک بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم ہر بندے کی تمنا نا، میری زندگی طویل ہو، میری زندگی لمبی ہو، وہ کہتے ہیں نہیں، صرف خالی لمبی زندگی نہ اللہ سے مانگیں، بلکہ یہ تمنا کر کے مانگیں کہ یا اللہ مجھے لمبی زندگی دے اور طویل زندگی دے، میں اس میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کروں۔ یہ ہے اصل خوش قسمتی کہ اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ والی طویل زندگی، بابرکت زندگی عطا فرمائے۔ تو آپ نے ایک تو یہ دعا بار بار پڑھتے رہنا ہے۔ اب آئیے وہ سنیے جو پاورفل، طاقتور اور مشکلات کی دوری کے لیے جو وظیفہ ہے قرآن پاک میں، سورہ حشر 28واں پارہ ہے، اور یہ سورہ نمبر 59 ہے۔ وہ بھی آپ کا مسئلہ ہے، اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں، مسائل ہیں تو مسائل کو ذہن میں رکھیں، اور جو مشکل ہے اس مشکل کو ذہن میں رکھیں۔ اس کا آخری رکوع صبح اور شام آپ نے پڑھنا ہے، پہلے 11 دن اس کو آپ نے 2 ٹائم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد بے شک اس کو دن میں 1 ٹائم کر لیں،
اور آپ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور ارجنٹ ہے اور جلدی ہے، تو پھر ہر نماز کے بعد بھی آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک اور آخری رکوع پڑھنا شروع کر دیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یہاں سے یعنی سورہ حشر کا آخری رکوع۔ جب اس کے آگے آئیں گے نا، یعنی غالباً آخری رکوع میں جب جائیں گے تو تیسری یہ آیت بنے گی، اور یہ ویسے آیت نمبر 21 ہے سورت کی، یعنی یہ آتا ہے نا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہاں جب آپ نے آنا نا من خشیت اللہ، یہاں پہ رک جانا ہے اور تھوڑا مراقبہ کرنا ہے، مراقبہ کر کے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کو عرض کرنا، یا اللہ میرا یہ جو فلاں مسئلہ ہے یہ تو میرے لیے پہاڑ بن گیا، بچوں کی شادی کرنی ہے، یا اللہ یہ تو پہاڑ بن گیا، بچے کو فلاں جگہ پہ داخلہ دلانا ہے، یہ تو ہمارے لیے پہاڑ بن گیا، یہ قرض دینا ہے، یا اللہ یہ تو میرے لیے پہاڑ بن گیا، اے اللہ یہ میری صحت کا مسئلہ ہے، میں علاج کروا رہا ہوں، یہ تو میرے لیے پہاڑ بن گیا۔ تو اس کو تصور کر کے یہ پہاڑ بن گیا، اور اس میں جو رکاوٹ ہے، نظر آنے والی سین ان سین جو بھی ہے، نظر آنے والی سامنے ہے، بیک پہ ہے، کوئی ہے، کچھ بھی ہے، تو یا اللہ اس رکاوٹ کو ریزہ ریزہ کر دے۔ تو یہاں پہ یہ پڑھ کے پھر آگے آپ نے جانا ہے، مراقبہ ختم کر کے پھر آگے پڑھتے جائیں۔ آگے جب آپ جائیں گے تو آگے اللہ تعالیٰ کے نام بتایا گیا، فرمایا کہ لہ الاسماء الحسنی، کہ اللہ تعالیٰ کے سارے نام ہی بڑے حسین ہیں۔ یہاں پہ پھر رک جائیں، یہاں پر رک کر قرآن پاک کو ایسا لے لیں، کنز الایمان یا کوئی بھی ایسا قرآن پاک کہ جس کے شروع میں یہ دیکھیں اللہ پاک کے 99 نام ہیں، پھر یہاں پر رک کے یہ 99 نام پڑھنے، واللہ الذی اللہ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن۔ کچھ دنوں میں یاد ہو جائیں گے، بے شک آپ دیکھ کے پڑھ لیں، یہ آخر تک الرشید الصبور تک یہ نام پڑھ کر پھر آگے اس سورہ پاک کو مکمل کر دینا ہے۔ مکمل کر کے خوب آپ نے اپنے جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اس کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ جھوٹ نہ بولیں، بد نگاہی نہ ہو، خواتین ہیں تو پردہ کریں، نماز کی پابندی کریں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں متقین لوگوں کے اعمال پہنچتے ہیں۔